اصل میں سب سے پہلے ہمیں مزاج سمجھنے کی ضرورت ہے کہ معاشیات، اسلامی معاشیات کا مزاج کیا ہے۔ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ایک مریض کو لے کر خود چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی پہلے آپ اس کا ٹیسٹ کروائیں، یہ خون کا ٹیسٹ ہے، یہ ٹیسٹ ہے، یہ ٹیسٹ ہے، میں بعد میں دوائی اس کی لکھتا ہوں۔ جب تک مریض کے حوالہ سے یہ تجزیہ نہ کر لیا جائے اس کا مزاج کیسا ہے، تب تک اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں، معیشت کے حوالہ سے ہمیں اسلام کے معاشی نظام کا مزاج کیا ہے، اب یہ کسی ٹیسٹ لیبارٹری میں ہم لے کر جائیں یہ تو ہو نہیں سکتا۔ پرکھنا چاہیں کیسے پرکھیں؟ پرکھنے کی صورت یہ ہے کہ یہ کوئی پہلی مرتبہ یہ معاملہ درپیش نہیں ہے جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ اسلام کے معاشی نظام کا مزاج کیا ہے، یہ کہ مکمل الگ تھلگ چیز نہیں ہے، الگ تھلگ چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑے ایک نظام کا حصہ ہے۔ جیسے ابھی علامہ محمد امین شہیدی فرما رہے تھے، بالکل ٹھیک فرما رہے تھے، یہ نظام معیشت ایک الگ چیز ہے نہیں، اور ہم غلطی وہیں پر کرتے ہیں کہ نظام معیشت کی اصلاح کرتے ہیں، حالانکہ اس کے بہت سے متعلقات ہیں۔ جب تک ہم سارے کے سارے ایریا کی اصلاح نہیں کریں گے، ہم اسے صفائی نہیں کہہ سکتے۔ ہم اسٹیج کی صفائی کر لیں، کرسیاں رہنے دیں، بھئی صفائی تو نہیں ہے۔ کرسیوں کو صاف کر لیں، چھت رہنے دیں، بھئی صفائی تو نہیں ہے۔ صفائی اس چیز کا نام ہے کہ ہر چیز اپنے مقام پر درست ہو۔ اگر ڈاکٹر ایک چیز کا تو علاج کر دیں کہ بھئی آپ کو درد ہے، تکلیف ہے، گھٹنوں کی تکلیف ہے، یہ دوا ہے، اور ادھر گردوں میں تکلیف ہو جائے، بھئی یہ کیسی ڈاکٹری ہے؟ ڈاکٹر حکیم طبیب وہی ہے جو علاج اس طرح سے کرے کہ پوری باڈی، پورا اس کا جسم، پورا اس کا ایریا وہ اس کے اندر آئے اور پھر اس کا علاج معالجہ کرے۔ اب ذرا غور کرے کہ اسلامی معیشت ایک بہت بڑے حصہ، اس کا ایک حصہ ایک پرزہ ہے جسے جامع نظام ہے۔ اس کا عقائد 5 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 اعمال، نمبر 3 اخلاقیات، نمبر 4 عقود، اور نمبر 5 عقوبات۔ ان کی اپنی تفصیل ہے۔ 5 چیزیں، کوئی شخص یہ کہے کہ یہ 5 چیزیں یہاں پر اپنی جگہ پر جیسے ہوں سو ہوں، میں معیشت کو ٹھیک کر لوں، معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ اور یہی سوال جب امام شاطبی سے رکھا گیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی درستی ہو جائے تو پھر آپ نے جو صحیح کرنا ہے وہ صحیح کریں، تو 5 چیزوں کو درست کریں۔ دین کی حفاظت کریں، نمبر 1۔ نمبر 2 نفس کی حفاظت کریں۔ نمبر 3 نسل کی حفاظت کریں۔ نمبر 4 مال کی حفاظت کریں، اور نمبر 5 عقل کی حفاظت کریں۔ جب تک یہ 5 چیزیں، امام شاطبی فرماتے ہیں، بہت بڑے اسلامی فلسفی ہیں، کہ جب تک ان 5 چیزوں کو تم محفوظ نہیں کرتے تب تک کسی ایک چیز کو لے لو تو یاد رکھنا کہ دین کی خدمات مکمل نہیں ہو سکتی۔ یہی سوال کیا گیا حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ، یہ بہت بڑے اسلامی فلسفی ہیں جنہوں نے ہمیں بہت سی کتابیں دی، البدر البازغہ بطور خاص۔ اس کے اندر جب آپ سے پوچھا گیا کہ یہاں پر اب ہم کیا کریں، تو انہوں نے کہا کہ 4 چیزوں کا تحفظ دو۔ نمبر 1 تفہیم الشریعہ، بھئی شریعت سمجھاؤ تو صحیح کہ شریعت ہے کیا۔ دوسرے نمبر پر وہ بتاتے ہیں تحفیظ الشریعہ، کہ شریعت کے سارے جو عوامل ہیں ان کو تحفظ دو۔ اور تیسری بات وہ بتاتے ہیں حسب استعداد، بندے کو مکلف بنانا، تکلیف المکلف بحسب استعداد ہی، جتنی کیپیسٹی ہے بندے کی اس کے مطابق اس کو دوائی دی جائے، اس کے مطابق نظام چلایا جائے۔ اور چوتھی چیز وہ بتاتے ہیں کہ تنظیم الہوا، اپنی خواہشات کو اسلام کے زیر اثر لا کر منظم کیا جائے۔ اب یہ 4 چیزیں ہیں۔ اور بالکل اسی طرح سے یہاں پر حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اصل مقصد ہے ارتفاق ثانی، ایک انہوں نے ٹرم استعمال کی ہے۔ ارتفاق ثانی میں کہ حکمت معاشیہ،
نمبر 1 حکمت معاشیہ کا درست ہونا، نمبر 2 حکمت منزلیہ کا درست ہونا، اور نمبر 3 ہے حکمت اکتسابیہ کا درست ہونا۔ ہم معیشت کا جب لفظ بولتے ہیں فوراً ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ پیسوں کا آنا ہے، پیسوں کا جانا ہے، خریداری ہے، مال کی تعریف کیا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر لین دین کے مسائل کیا ہے، منڈیوں کے مسائل کیا ہیں، بین الاقوامی منڈی کیا ہے، ہم اس طرح چلے جاتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں یہ معیشت نہیں ہے، یہ تو معیشت کا ایک پرزہ ہے۔ معیشت کیا ہے جو کہا جاتا ہے کہ معیشت کا استحکام چاہیے؟ اگر معیشت کا یہ معنی ہو کہ رقم مالیات، یہ تو بھی مالیات اقتصادیات ہیں، یہ اقتصادیات ہیں جس پر تبصرے ہوتے ہیں کہ یہ ایسا ہونا چاہیے، یہ سود ختم ہونا چاہیے، ہماری معیشت کو یوں ہونا۔ اصل معیشت یہ ہے بول چال سے لے کر کھانا پینا، کمائی، مزدوری، محنت، تعلیم، تعلم، تربیت، یہ ساری چیزیں جتنی زندگی کے اندر، اسی طرح سے گھر کے اندر زندگی، پڑوسی کے ساتھ معاملات، ہماری بلدیات کی سیاست، ملکی سیاست، بین الاقوامی سیاست، وہ سارے کا سارا اس کا حصہ ہے۔ مگر ہم جب معاشیات کی بات کرتے ہیں صرف ایک بات کو لے لیتے ہیں، اور اسی طرح سے معاشیات کا باقاعدہ حصہ ہے کہ ہم رسموں کی اصلاح کریں، باقاعدہ معاشیات کا حصہ ہے کہ ہم حجابات ثلاثہ، 3 حجابات ہیں، ہم اپنے ہی حجابات میں الجھ گئے، اپنے آپ کو ہی نہیں دیکھ پا رہے۔ ایک حجاب ہوتا ہے کوئی کسی کو نہ دیکھے، مگر یہ طبیعت کا حجاب کہ بندے کی اپنی طبیعت کا بھی آپ نے دیکھا بھائی کدھر گئے تھے، یہ برائی کی طرف کیوں گئے؟ بس یار طبیعت چاہ رہی تھی، اوہو طبیعت نے معیشت کو برباد کر دیا۔ بھئی طبیعت بذات خود ایک حجاب ہے جو بندے اور مولا کے درمیان میں ایک پردہ حائل کر دیتی۔ رسم و رواج، کتنے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، شیوخ ہوتے ہیں، مگر بیاہ شادی کے موقع پر بھئی یہ آپ نے کیا رسم کی، کیا کریں جناب، ہمارے گھر کے نظام سارے ایک طرف ہو گئے تو خاندان ایک طرف ہو گیا۔ بھئی یہ رسم و رواج بندے اور مولا کے درمیان میں پردہ بن گیا، معیشت برباد ہو گئی۔ بالکل اسی طرح سے لا علمی جہالت، جب پتہ ہی نہیں چلے گا، جیسے ذکر ہے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ رحیم کیا ہے، رحمت کیا ہے، رحمان کیا ہے، تو رب ذوالجلال سے رابطہ مستحکم نہیں ہو سکتا۔ اور بالکل اسی طرح سے یہاں پر اسلامی معیشت بذات خود ایک عبادت ہے۔ اگر کوئی کمائی کرتا ہے بذات، یہ سارا مزاج ہے اسلامی معیشت کا مزاج، اسلامی معیشت کا مزاج ہے کہ بذات خود یہ عبادت ہے۔ اور اگر مفاد عامہ مفاد خاصہ ٹکرا جاتے ہیں تو اسلام کہتا ہے مفاد عامہ کو پیش نظر رکھو۔ یہ کتنے آپ نے دیکھے میڈیکل سٹور بند ہو گئے، بھئی وہاں پر سند نہیں لگی ہوئی، کتنے ڈاکٹر ہیں وہاں پر بھئی ایک علاج نہیں کر سکتے، نام تھا ڈاکٹر، لیکن بھئی یہاں پر ان کا کلینک بند کرو، کیوں؟ وہ اس لیے کہ یہاں پر یہ بندہ مفاد عامہ کے خلاف ہے، اپنی ذات کو تو مفاد دے رہا ہے، یہ بندہ اس حیثیت کا مالک نہیں۔ تو یہ ساری باتیں، یہ ہے اسلام کے اندر معیشت کا مزاج۔ جب تک ہم مزاج معیشت نہیں سمجھتے تب تک ہم وہاں پر اس کو آگے بڑھا نہیں سکتے۔ اب دیکھیے اس کو سمجھنے کے لیے اگر ایک بات پیش نظر رہ جائے، ہم کسی بچے کو کھانا پینا دیتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اب اس کی ترقی ہو، اگر اس کا سر بڑھ رہا ہو، بہت سے کیسز آتے ہیں یہ سر بڑھ رہا ہے، بھئی بڑھوتری خود تو چاہتے ہو، تو سر بڑھ رہا ہے تو پھر کیا حرج ہے؟ بھئی ماتھا آگے بڑھ رہا ہے، بھئی یہ بچہ ہے بڑھنا تو ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں جناب، سر تناسب سے زیادہ بڑھ رہا ہے، ایک آدمی کا ہاتھ موٹا تازہ ہو جائے، دوسرا اسی طرح کا رہے، تو ڈاکٹر کہتے ہیں یہ بیمار ہو گیا، اس کے علاج کی ضرورت ہے۔ جی معیشت ہو جائے ٹھیک، سیاست ہو خراب، اسلام اس کا قائل نہیں۔ جی معیشت ہو جائے ہماری، جی ڈی پی ہمارا بلندیوں پر چھو جائے اور دوسری طرف ہماری تمدن کا ستیہ ناش ہو جائے، جی معیشت ہماری بہترین ہو جائے، مگر
گھر کی صورتحال اخلاقیات برباد ہو جائیں، بیوی سے لڑائی، بچوں سے لڑائی، بہن سے لڑائی، دوستوں سے لڑائی، بھئی یہ معاشیات نہیں ہے۔ معاشیات یہ ہے کہ ہر طرح کی ترقی، ہر طرح کی ترقی بندے اور مولا کے درمیان کا ایک ایسا راستہ کہ ہر طرح کی ترقی، ہر طرح کی بڑھوتری ہو، اسے حضرت شاہ ولی اللہ کا ہے کہ یہ ہے اصل میں معیشت کی بہتری۔ اچھا بگاڑ کیسے آتا ہے؟ اب یہاں پر آپ ذرا غور کریں، ہماری ایک ہے نجی زندگی، ایک ہے سرکاری سطح کی زندگی۔ نجی زندگی میں بھی بہت سے مسائل معاملات ہیں، انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی۔ اس معاملہ میں شخصی زندگی میں، جب شخصی زندگی میں خدا داد صلاحیتوں کو ہم اچھے طریقے سے استعمال نہیں کرتے، یہ معیشت کی بربادی ہے۔ آپ ذرا تجزیہ کریں، میں آپ سے ایک بطور خاص کہتا ہوں، ہماری آنکھ بہک جائے، ذرا غور کریں، آنکھ بہک جائے، محسوس کرنے والی قوت، ان پانچوں قوتوں میں سے جب ایک قوت راہ راست سے ہٹ جاتی ہے، بندے کی معیشت برباد ہو جاتی۔ آپ تجزیہ کر لیں، جس بچے گھر کے اندر خدا نخواستہ اگر آنکھ بہک گئی، اب اس کے معیشت سب سے پہلے متاثر ہوگی، اس کی وجہ سے اس کے گھر کی معیشت متاثر ہوگی، باپ کی ماں کی توجہات وہ بڑھتی چلی جائیں گی۔ صرف ایک آنکھ بہکی ہے، اس زبان کو ایک ذائقہ غلط لگ گیا جس کے اسلام اس کا خوگر نہیں، پوری معیشت برباد ہو جائے گی۔ خدا داد صلاحیتیں بنیادی طور پر تین ہیں: قوت عقلیہ، قوت غضبیہ اور قوت شہوانیہ۔ جو قومیں ان تینوں قوتوں کو متوازن کر لیتی ہے، عقل، غضب اور شہوت والی قوتوں کو، تینوں قوتیں متوازن ہو جاتی ہیں، ان کے لیے کہا جاتا ہے قد افلح من زکاہا، اصل میں یہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ اب معیشت کا جہاں تک تعلق ہے، جب تین قوتوں کو کوئی شخص تین قوتوں کو توازن اور اعتدال میں رکھتا ہے، اور یہاں تین قوتوں کے اعتدال میں اس نے رکھا، عقل والی قوت کو متوازن کیا، حکمت پیدا ہو جاتی ہے۔ غضب والی قوت کو اس سے متوازن کیا تو شجاعت پیدا ہوتی ہے۔ شہوت والی قوت کو اس نے متوازن کر لیا، عفت پیدا ہوتی ہے۔ تینوں قوتیں جب حکمت، شجاعت، عفت تینوں چیزیں مل جاتی ہیں، اب یہ بندہ کامل بندہ بن جاتا ہے۔ اب کیا معیشت، کیا سیاست، کیا تمدن، کیا تہذیب، کیا ہمارے اندرونی بیرونی مسائل، ان سب کا حل ان تین قوتوں کو متوازن کرنے میں ہو جاتا ہے۔ اور یہی بات اب ہمارے لیے صرف ایک بات یہی نہیں ہے، نجی سطح پر بہت سے لوگوں کو رب ذوالجلال نے مال بھی دیا ہے۔ یہ اصلاح معیشت نجی سطح پر ہے۔ جن کے پاس بہت مال ہے انہیں سکول بنانے چاہیے جہاں پر تعلیم مفت ہو، وہاں پر ہسپتال بنانے چاہیے جہاں پر علاج معالجہ فری ہو، وہاں پر انہیں ایسی بلڈنگز تیار کرنی چاہیے جہاں پر اپنے ہی قریب کے لوگ کم از کم سہولت کے ساتھ وہاں رہ سکیں۔ اور سادہ سے لفظوں میں اگر یہ بات بھی کہہ دی جائے کہ وہاں پر روٹی، کپڑا اور مکان یہ درست ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ یہاں پر یہ چیزیں جس وقت پنپتی ہیں تو پورے کا پورا معاشرہ اٹھ جاتا ہے۔ اور بگاڑ کا سبب جو سب سے پہلے پیدا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اپنے آپ کا اونچا کرنا۔ میں نظر آؤں، میں کوئی چیز ہوں، معیشت برباد ہو جاتی ہے۔ بچے بچیاں ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی عبداللہ صاحب ان سے مخاطب بھی ہو رہے تھے، اور ویسے میں یہ کہوں کہ شیخ ان کا امتحان بھی ہے، اور میں تو کہتا ہوں کہ 100/100 نمبر ان کے، یہ اس لیے کہ یہ ان کا کوئی شک نہیں کہ مزاج ہوتا ہے، آپ کا مزاج مختلف ہوتا ہے، مگر ایسی باتوں کو خوب غور و خوض کے ساتھ سننا، جب سے میں دیکھ رہا ہوں بڑے پیار سے سن رہے ہیں، یہ آپ کی ہمت ہے۔ اتنا لمبا سیشن ہو گیا، ویسے ہم وہاں کرتے رہتے ہیں، ایسے لمبے پروگرام ہوتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کو پتہ ہے، لیکن وہاں پر ایک ماحول مختلف ہوتا ہے، یہ باتیں مختلف، لیکن آپ کی ہمت ہے جو میری بیٹیاں محبت کے ساتھ اور پیار کے ساتھ یہاں پر کچھ لکھ بھی رہے ہیں، کچھ ذہنوں میں رکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلا بگاڑ بالادستی کا اظہار، جی میرے پاس موٹر سائیکل ہے تو وہ تو کار پہ جاتا آتا ہے، معیشت برباد ہو گئی۔
اب اس سلسلہ میں ذرا غور کریں کہ خود نمائی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص من ترک اللباس تواضعا للہ وهو يقدر علیہ دعاہ اللہ یوم القیامۃ علی رؤوس الخلائق حتی یخیرہ من ای حلل الایمان شاء یلبسها. جو بندہ کپڑے پہن سکتا ہے بہترین مگر اس لیے نہیں پہنتا، وہ چھوڑ دیتا ہے تواضع کے طور پر. یہ معیشت کا ایک حصہ تواضع کے طور پر چھوڑ دیتا ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے. قیامت کے دن رب ذوالجلال دسیوں نہیں، بیسیوں نہیں، سینکڑوں، ہزاروں لباس اس کے سامنے رکھے گا. میرے بندے، تو نے میرے خاطر تواضع کرتے ہوئے بہترین لباس کو چھوڑا، اب میں رب ہو کر تمہیں حکم دیتا ہوں جس لباس کا انتخاب کرنا چاہتا ہے کر لے. یہ معیشت. اب دیکھیے یہاں پر جس وقت ہم یہ ہوتا ہے کہ بالادستی کا رجحان ہو، بالادستی کا رجحان بندے کو برباد کر دیتا ہے. جتنے وہاں پر پڑھنے والے، پڑھانے والے، سننے سنانے والے بالادستی کا اظہار نہ کیا جائے. چھوٹی سی بات ہے، میں رکشہ لے کر آ رہا تھا، میرے حاج صاحب کو پتا چلا کہ میں یہاں کاؤنسل یونیورسٹی جا رہا ہوں، تو ہمارے ان کی کار ہے، میرے پاس تو نہیں تھی، میں تو بیکار تھا، ان کی کار تھی، انہوں نے کہا میں آپ کو لے کر جاتا ہوں. اب دیکھیے میں اگر، چھوٹی سی بات ہے، میں اگر یہ انتظار میں رہتا کہ میں نے گاڑی لے کر جانی ہے، گاڑی لے کر جانی ہے، تو میں کتنا اپنا نقصان کرتا. اگر ان کے دل میں یہ بات آ گئی، مجھے لے کر گاڑی پر آ گئے تو ان کی مہربانی. مگر یہ بات کہ یہاں پر بالادستی کا اظہار ہو کہ میں سائیکل پر جاؤں گا، موٹر سائیکل پر جاؤں گا، میں کیسے جاؤں گا، لوگ کیا کہیں. بھئی کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے نا سائیکل پر آیا ہے، یہی کہیں گے موٹر سائیکل پر آیا ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. بالادستی کا اظہار معیشت کو برباد کرتا ہے. دوسری خرابی، محنت کش لوگ، ان کا حق جب نہیں ملتا وہ محنت میں تعطل کا شکار ہو جاتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم، اس زمانے میں جو طریقہ علاج تھا وہ حجامہ کیا جاتا. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ابو طیبہ سے حجامہ کروایا، جتنی ان کی مانگ تھی اس سے زیادہ دیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے مالکان سے، وہ غلام تھے، ان کے مالکان سے بات کی جتنا آپ روزانہ یومیہ ٹیکس لیتے ہو بھائی اتنا ذرا کم کر دو تاکہ اس سے ذرا سہولت ہو جائے. اب دیکھیے جس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری خرابی ہماری معیشت میں جو آتی ہے وہ آتی ہے کہ کام کرنے والے بندے کو اس کے کام کے حوالے سے کچھ نہ دیا جائے، وہ کمزور پڑ جاتا ہے. تیسری خرابی ہے کہ غیر حقیقت پسندانہ نظام محصولات. آج چلے جائیں، جو لوگ ہماری پالیسیاں بناتے ہیں کہ اس سے اتنا وصول کیا جائے، اتنا وصول کیا، ٹیکس اتنا لیا جائے، بھئی ان کے کاغذات میں تھیوری اور چیز ہے، پریکٹیکل لائف اور چیز ہے. ان لوگوں کے ساتھ وہ لوگ بیٹھے ہونے چاہیے جو واقعتاً حقیقت کی زندگی بسر کر رہے ہیں. انہیں نہیں پتہ ہوتا، پالیسی بنا دی. اور اس حوالہ سے یہاں پر جب غیر حقیقت پسندانہ وہ نظام محصولات آتا ہے، چوری یہاں سے بڑھتی ہے، ڈکیتی یہاں سے بڑھتی ہے. غور کریں. اور بالکل اسی طرح سے رشوت یہیں سے جنم لیتی ہے. بھئی وہ کہتے ہیں جی 10 لاکھ جو وہاں جمع کرانا ہے، 5 لاکھ نیچے دے کر اپنا کام پورا کرو. 5 لاکھ کدھر گیا؟ گورنمنٹ کو کیا فائدہ ہوا؟ اگر حقیقت پسندانہ پالیسی ہوتی تو یہ 10 لاکھ نہیں، چلو 5 لاکھ پہلے کیا جاتا، 5 لاکھ کا 5 لاکھ گورنمنٹ کے کھاتے میں نہ چلا جاتا. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جس وقت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو بطور خاص ایک جملہ عطا فرمایا، ایاک وکرائم اموالہم، یاد رکھنا ان کے قیمتی مال وصول نہ کرنا. اور کہ قیمتی مال وصول نہ کرنا تاکہ وہ تنگ نہ ہو، پریشان نہ ہو. آپ ان سے مال تو لینا ہی ہے لیکن قیمتی مال کو وصول نہ کرنا. پالیسی ایسی ہونی. اور چوتھا سبب وہ ہمارے دفتری اخراجات کی ناہمواری. آپ چلے جائیں، ابھی آپ چلے جائیں ہمارے جتنے بھی دفاتر ہیں وہاں پر ہمارے اخراجات میں ناہمواری پیدا ہو گئی. گورنمنٹ کا یہ کام ہے، یہ جتنی چیزیں ہیں کچھ انفرادی سطح کی ہیں اور کچھ گورنمنٹ کی سطح کی کرنے کی ہیں. لیکن ہم یہ کہہ کر چھوٹ نہیں سکتے ہیں کہ جی گورنمنٹ نے ہمیں پابند نہیں کیا تھا اس لیے ہم اپنی معیشت کو درست نہیں کر سکے. بھائی ایسا نہیں.
ہم اپنے کم از کم انفرادی طور پر حواس خمسہ ظاہرہ کو، حواس خمسہ باطنہ کو وہ تو صحیح چلا سکتے ہیں. وہاں تو گورنمنٹ نے آ کر وہاں پر ٹھیک نہیں کرنا کہ یہ کرو یہ کرو. اور یہ نہ ہماری جو اخراجات میں پیدا ہوتی ہے، یہ چھوٹے افسر بڑوں کو راضی کرنے کے لیے. میں معذرت کے ساتھ ایک پٹواری صاحب سے بات ہو گئی، میں نے کہا یار آپ کی کیا مصروفیت ہوتی؟ کہتا جی کوئی نہ بھی مصروفیت ہو، ہماری بہت مصروفیت. کیا مصروفیت ہے؟ کہ جی ہماری مصروفیت کوئی شہر میں آ جائے، کوئی ہمارے علاقے کے اندر آ جائے، کوئی ایسی پارٹی وہ برسر اقتدار جو بھی ہوں صحیح، کہ جناب سب سے پہلے ان کا اہتمام ہمیں کرنا پڑتا ہے. اب ذرا غور کرے، یہ میرا محترم بھائی پٹواری صاحب ہے، کیا یہ اپنی جیب سے 3 لاکھ روپیہ لگائے گا؟ بھائی معیشت کا بیڑا غرق تو گورنمنٹ نے کر دیا، برباد کر کے رکھ دیا کہ جس وقت یہ کنٹرول نہیں، خود جب یہ کہہ دیا جائے بھی میں آ رہا ہوں بھائی یہ اہتمام نہیں ہوگا. سادہ سی بات ہے. میں نے اپنے ایک استاد محترم انہیں دیکھا کہ وہ باقاعدہ، جب میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا، وہ باقاعدہ ٹفن میں اپنی روٹی لے کر آتے، ٹفن کے اندر اپنی باقاعدہ روٹی لے کر آتے. میں اتنا متاثر ہوا، اور انہیں کوئی ایسی بات نہیں، بیٹھے ہوئے بھئی آجائے کھانا کھا لیں، کھا رہے ہیں. یہ سادگی تھی. ہم نے اپنی معیشت کو برباد ہم خود کر رہے ہیں. اور جس وقت اخراجات ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے بتایا تھا کہ خبردار کوئی شخص دربان کھڑا نہ کرے، اب ہوا کیا؟ ہوا یہ ہے کہ شکایت، اور پھر یہ تھا کہ کوئی اہلکار باریک کپڑا نہ پہنے. شکایت ہو گئی کہ ایاز بن غنم انہوں نے ایک دربان بھی کھڑا کیا ہوا ہے اور کپڑے بھی انہوں نے پتلے باریک پہنے ہوئے ہیں. حضرت محمد بن مسلمہ سے کہا کہ جاؤ ذرا ریکی کرو، اگر ایسا ہے تو اسے لے آؤ. مصر کے حاکم، مصر میں ان کو دیکھا گیا تو کپڑا انہوں نے معیار سے ہٹ کر پہنا ہوا. سرکاری افسر ہیں، پابندی تھی کہ یہ ایسا کپڑا نہیں پہن سکتے. بھئی یہاں دربان نہیں کھڑا کیا ہوا تھا. آ گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، کہا کہ یہ 2 چیزیں منع تھی، تم نے ایسا کیوں کیا؟ جب کوئی جواب نہ بن پایا، ایک موٹا کپڑا رکھا ہوا تھا، جبہ، کہا کہ یہ قمیص اتارو، قمیص اتروا لی، موٹا جبہ پہنا دیا گیا. یہ سرکاری افسر کے ساتھ وائلیشن کرنے پر جو کچھ ہو رہا ہے. ڈنڈا، وہ بکریاں کھڑی ہیں اور یہ تمہارا لباس ہے، جنگل میں چلے جاؤ، پہلے بھی تم بکریاں چرایا کرتے تھے، اب بھی تم بکریاں ہی چراؤ. یارو جب یہ احتساب کا یہ معاملہ ہوگا، جب اخراجات جتنے آگے بڑھ رہے ہوں گے وہ ایک مقام تک رہیں گے، تو پھر یہ معیشت کیسے درست نہیں ہوگی؟ دیکھیں اسلام آباد کے اندر بہت بڑی کانفرنس ہوئی اسی حوالہ سے، مگر عجیب بات ہے کہ معیشت کو مستحکم کرتے کرتے ہم معیشت کو برباد کر دیتے ہیں. میں محبت اور پیار، کیا وہ جو کانفرنس ہوئی، کیا وہ واقعتاً وہاں پر معیشت کے استحکام کے حوالہ سے وہاں سارے معاملات نمٹائے گئے؟ معیشت تو وہاں خراب ہم نے خود کر دی. اور یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی باہر جا رہا تھا تو اندر سے بڑے شور کی آواز آ رہی تھی. باہر کسی نے پوچھا یار یہ بہت شور کی آواز آ رہی ہے اندر سے، اس حال میں کیا مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی اندر اصل میں ایک سیمینار ہو رہا ہے. اچھا، کس عنوان پر؟ یہ سیمینار ہو رہا ہے خاموشی کے فوائد پر یہ سیمینار ہو رہا ہے. آواز باہر تک جا رہی ہے. بھائی معیشت کی ہم بات مرکزی سطح پر، یہ تو میں کہتا ہوں خوش نصیبی ہے ڈاکٹر صاحب، یہ باہمت لوگ ہیں. ویسے یہ ایسے پروگرام کو رکھنا یہ ہمت کی بات ہے، کوئی شک نہیں. اور یارو تباہ تو ہم نے اپنی معیشت کو خود کر دیا اور اپنے ہاتھوں سے اپنی کٹیا کو آگ لگا دی. ہم نے اپنے مکان کو خود گرا کے رکھ دیا. یہ جتنی چیزیں میں نے عرض کی ہیں، دیکھیں یہ ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. غیر قانونی کاروبار، یہ ایک 5واں سبب جو ہے، اور آخری بات میں عرض کر لوں، ذخیرہ اندوزی کا بڑا ذکر ہوا. اب دیکھیے پرانی ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے تلقی جلب، وہ یہ ہے سب کہ یہاں پر ایک آدمی کو باہر سے پتہ نہ چلنے دیا جائے، وہ جو بیچنے کے لیے شہر کی طرف آ رہا ہے، وہ اس پر ریٹس کو ذرا مخفی رکھا جائے اور وہاں سے خرید کر
اور پھر منڈی میں آ کر مہنگے داموں بیچ دیا جائے، پورا معاشرہ متاثر ہوتا ہے۔ اسلام فرماتا ہے خبردار ایسا نہ کرنا، اسے منڈی میں آنے دو۔ پرانے زمانے میں بے ملامسہ بے مناوضہ کہا جاتا تھا، جس چیز پر ہاتھ لگ جاتا دکاندار کہتا ہے بس یہ تیری ہو گئی، او بھائی میں نے تو یہ نہیں لینی، بس ہو گئی تیری۔ اب دیکھو کتنا بڑا نقصان، جس کے اندر معاشرت برباد ہوتی ہو اسلام اس کو مسترد کرتا ہے۔ اسی طرح سمگلنگ، اور یہ ابھی آپ ذرا غور کریں، نوجوان ہیں ماشاءاللہ، ایمیزون کا استعمال بھی آپ کرتے ہیں، جس سے ہم رابطہ قائم کرتے ہیں، بھئی ہمیں یہ چیز چاہیے، بھئی اس کے اپنے قبضے میں نہیں ہے، اس کے اپنے قبضے میں نہیں ہے، اس نے آگے رابطہ کر کے کہنا ہے اس پتے پر پہنچا دو، پیسے اس نے وصول کر لینے ہیں، چیز وہاں پہنچ گئی۔ بھئی اسلام تو اس کی مخالفت کرتا ہے کہ پہلے تمہارے پاس وہ چیز ہونی چاہیے، یہ بیچنا چاہتا ہے بھئی میرے پاس یہ چیز ہے۔ یہ معیشت کے اندر ہم کتنے، جسے ہم کہتے ہیں کہ یہاں بے قبل القبض، وہ بھی ہمارے پاس آئی نہیں، ہم نے آگے سے آگے بیچ دی، آگے سے آگے بیچ دی۔ یہ ہنڈی کا کاروبار کتنا فروغ پاتا ہے، کالا دھانی سے کتنا فروغ پاتا ہے ہماری معیشت۔ یہاں پر ہمارے خلاصہ ساری بات کا یہ ہے، کچھ ہے انفرادی معاملات اور کچھ ہے اجتماعی۔ انفرادی طور پر ہم چاہیں معیشت کے اندر، معیشت باقاعدہ مضبوط معیشت کا حصہ بننا چاہیں، حواس خمسہ ظاہرہ، چکھنے، سونگنے، دیکھنے، سننے، محسوس کرنے والی قوتوں کو اعتدال میں کرنا۔ 5 حواس باطنہ، وہ اس سے مشترک ہے، خیال ہے، وہم ہے، حافظہ ہے اور متصرفہ۔ ان قوتوں کو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق چلانا۔ اور پھر یہ ہے دین، نفس، نسل، مال اور عقل کی حفاظت کرنا، شریعت کو سمجھانا، شریعت کو محفوظ کرنا، اور لیاقتوں اور صلاحیتوں کے مطابق، استعداد کے مطابق کسی پر بوجھ ڈالنا، یہ ضروریات میں ہے۔ اور اجتماعی سطح پر جہاں پر کہ محکمہ یا گورنمنٹ جہاں پر انوالو ہوتی ہے، اس میں یہ جن 5 چیزوں کا ذکر کیا گیا کہ یہاں پر یہ ایک نقائص ہیں، اسلامی مزاج سمجھنے کی ضرورت ہے کہ معاشیات ہے کیا۔ پیسہ آنا جانا یہی معاشیات نہیں ہے، اصل معاشیات یہ ہے کہ ساری زندگی کا نظام درست ہو جائے۔ اور ان لفظوں کے ساتھ اپنی بات کو مکمل کروں گا، یہ ساری چیزوں کا حل مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین۔